گھر کی رجسٹری ہونے لگی اور وہ لکھا جانے لگا تو پوچھا گیا کہ یہ گھر کس کے نام پر ہے، تو بیٹے نے کہا کہ یہ تو میرے نام پر گھر ہوگا، اور ماں کو اس نے اس معاملے میں بالکل لفٹ ہی نہیں کرائی۔ ماں بھی دیکھتی رہ گئی کہ یہ بیٹے کو کیا ہو گیا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، دیکھتی رہی بس۔ اب شہر کہ جس علاقے میں یہ رہتے تھے وہیں آتے جاتے ہوئے جو آج کل جیسے ماحول ہوتا ہے، لڑکا لڑکی کا آپس میں سامنا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے محلے میں اور فلاں جگہ پر، تو یوں اس کی بھی مطلب کہ اس طرح ہوئی، اور اس میں کئی معاملات بدنگاہی پر مبنی ہوتے، سب اس کو جانتے ہیں۔ مگر یہ سب ہوا اور اس نے ایک دن اپنی ماں کو کہا کہ وہ پڑوس میں ہمارے محلے کے اندر ہے، یہ لڑکے لڑکی ہے، میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں، یہ مجھے پسند کرتی ہے، کیا ہے اچھا ہے کہ میری سے شادی ہو جائے۔ یعنی اب ماں سے کوئی وہ ترکیب نہیں ہے۔ اور یہ بھی کیوں ہوتا ہے کہ عموماً گھر کے بڑوں کو جا کر شادی کی بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک معاشرتی طور پر ہمارے نظام ہے کئی جگہوں پر۔ اب ماں پہلے ہی ہتھیار ڈال چکی تھی کہ بیٹا جیسی تیری مرضی۔ ماں گئی اور جا کر بات کی، دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے، پسند کرتے تھے، اور یوں مطلب کہ آپس میں ترکیب بنی اور شادی بھی جلدی ہو گئی۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، جب بچے کی شادی ہو گئی تو اب اس کو یہ تمنا ہوئی کہ میں دادی کب بنوں گی، تو یہ تمنا بھی پوری ہوئی۔ ایک ننھا سا پوتا اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اب جب ننھا سا پوتا آیا تو اب وہ اس کی جو دکھ اور درد اور غم تھے، کیفیات تھی، وہ کچھ نہ کچھ دور ہوئیں کہ بچہ بچہ ہوتا ہے، اس کو کھلانا، اس کی مسکراہٹیں، اس میں وقت نکل جانا، یہ سب ہو تو یہ سب کرتے کرتے یہ بالکل اپنے پوتے کی محبت میں گم ہوتی چلی گئی، اور پوتا بھی دادی سے بڑا ہی مانوس ہونے لگا، اور ایک روٹین تبدیل ہو گئی کہ پوتا اور دادی کھلانا پلانا نہلانا کپڑے پہنانا صاف صفائی اور بہت سارے کام اب دادی کیا کرتی تھی۔ بہو جو آئی تھی، اس کی صورت پہ تو میں کوئی کلام نہیں کروں گا، مگر اس کی سیرت اچھی نہیں تھی، اور اس کو یہ ساری چیزیں جو نا چھپتی تھی، اس کو اس کی جو ساس تھی اس کو گھر میں سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ آزاد خیال کی عورت وہ آئی تھی گھر کے اندر، کوئی مذہبی تعلیم نہیں تھی، کوئی دینی تعلیم نہیں تھی، کوئی مذہبی سوچ نہیں تھی، کوئی اس کے پاس کوئی مذہبی ماحول نہیں ملا ہوا تھا، کوئی عاشقات کی اس کو کوئی صحبت نہیں ملی ہوئی تھی، جیسے یہ عام طور پر عموماً پڑھا لکھا ماحول جو کہلاتا ہے اس طرح کا مطلب وہ تھا، اور اسی میں لڑکے نے ساری یہ چیزیں دیکھ کر شادی کی تھی۔ اب اس کی باری، اب وہ یہ جو پوتے کے ساتھ جو دادی کا جو انداز تھا نا، یہ بھی اس کو چھپتا تھا کہ آخر میرا بیٹا اپنی دادی کے اتنے قریب کیوں ہے، میرے اتنے قریب نہیں آتا، کیونکہ ماں سے بڑھ کر دادی نے اس کو محبت دی، پیار دیا، اور اس کی گویا کے دادے خدمت کی، اور وہ پوتا دادی کی بقیہ زندگی کا گویا کہ سارا بن گیا، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو گیا تھا اس کی۔ اب وہ جو اس کی بہو تھی، عورت تھی، اس نے اپنے شوہر کے کان بھرنے شروع کیے ماں کے حوالے سے، اور پھر ایک دن گرج کے کہنے لگی کہ تمہاری ماں کی وجہ سے میری زندگی جہنم بن گئی ہے۔ یہ سخت جملہ سن کر بیٹا دم بخود رہ گیا، فوراً پوچھا کہ اس جملے سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ بلا جھجک اس کی بچوں کی امی نے کہا کہ یا میں اس گھر میں رہوں گی یا تمہاری ماں۔ بولا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، یہ تو میری ماں ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ وہ بڑھیا تمہاری ماں ہے اور میری ساس، مگر کیا تمہارے نزدیک وہ مجھ سے زیادہ اہم ہے؟ کیا میں تمہاری شریک حیات نہیں ہوں؟ کیا میرا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا میری یہ چیزیں نہیں ہے؟ کیا میری یہ خواہش نہیں ہے؟ کیا میری یہ تمنائیں نہیں ہے؟ کیا یہ میری آرزویں نہیں ہے؟ کیا یہ میرے خواب نہیں ہے؟ تمہاری ماں کے ہوتے میرا کوئی خواب پورا نہیں ہو پا رہا، تمہاری ماں کے ہوتے ہوئے میرے اس کوئی چیز نہیں ہو رہی، نہ میں کہیں آ سکتی ہوں، نہ میں کہیں جا سکتی ہوں، نہ میں کسی سے بات کر سکتی ہوں، نہ میری یہ خواہش، نہ میری وہ خواہش، کچھ بھی پورا نہیں ہو رہا، تم ہو کہ کچھ کرتے نہیں ہو، تم ہو کہ کچھ بولتے نہیں ہو، یوں کر کے وہ مطلب کہ کہتے نا وہ ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ اب شوہر نے اس کو پیار محبت سے سمجھایا کہ تسلی تو رکھو، میں کچھ سوچتا ہوں۔ کیا کہنے لگا؟
میں کچھ سوچتا ہوں، مجھے کچھ سوچنے کا موقع تو دو، تم ناراض مت ہو. کیا کہتا ہے؟ تم ناراض مت ہو، میں سوچتا ہوں. اب وہ ماں کا چونکہ اس کی معمول تھا کہ وہ پوتے کے ساتھ گلی ملی رہتی تھی. اب اتنا مطلب کہ وہ جو بیٹا تھا اس کا بہک گیا، یا کہوں کہ گمراہ ہو گیا اس کی باتوں میں، کہ اس کا اپنی ماں کے ساتھ رویہ تبدیل ہو گیا. بہو کا تو ویسے ہی رویہ تبدیل تھا، اب بیٹے کا جب رویہ تبدیل ہوا اور بیٹے نے ترش انداز میں، ایک مطلب کہ خشک انداز میں اور ایک غیریت والے جب انداز میں ماں کے ساتھ اپنا برتاؤ کا آغاز کیا، اب ماں کو لگا جھٹکا کہ یہ بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا، میرا بیٹا مطلب مجھ سے غیروں والا سلوک کر رہا ہے، مجھے صحیح جواب نہیں دیتا، وہ معاملہ جو میرے ساتھ یہ آج تک کرتا رہا سب تبدیل ہو گیا. اب وہ اس کا نہ گھر میں دل لگے، کچھ ہو ہی نہیں سکے، یہاں تک کہ جو اس کا پوتا تھا وہ بھی اس سے دور کر دیا گیا، اور آہستہ 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 اس کی یہ جو ایک آرزو اور تمنا تھی وہ بھی اس سے چھنتی ہوئی اس کو نظر آئی. بڑی مطلب دل دکھا نا اس کی ماں کا، بڑا دل دکھا، بڑا صدمہ لگا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. اس کو اپنی ساری زندگی کی کوششیں، ساری زندگی کی مشقتیں، بیٹے کی ساری پرورش کے معاملہ سب یاد آ رہے تھے. اب چلو بیٹا جو مطلب شادی ہو گئی اور اس کی جو توجہ تقسیم ہوئی، اب ایک پوتا ملا تھا جس سے میری زندگی کے بقیہ دن میں اس طرح گزاری تھی، اب اس کو بھی مجھ سے دور کیا جا رہا تھا. ایک دن وہ تنگ آ کر تھوڑا سا تسلی کے لیے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے یہاں کسی مقام پر چلی گئی. اب وہاں یہ چند دن گزارنے لگی. اب چند دن گزارنے لگی، نہ بیٹے نے رابطہ کیا، نہ بہو نے رابطہ، کسی نے کو رابطہ ہی نہیں کیا. اب اس کو پوتے کی یاد ستاتی تھی کہ کچھ بھی پوتا تو میں دیکھوں کہ نہیں دیکھوں. چلو میرے بیٹے اور میری بہو کو میری پرواہ نہیں، میں ان کے لیے اپنے سینے پر پتھر رکھ لیتا ہوں، لیکن پوتے کو دیکھے بغیر مجھے قرار نہیں آتا. اب اسی گمان میں کہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا انتظار کر رہے ہوں، وہ گھر پہنچی، دروازہ بجایا، سخت گرمی بھی تھی، کافی دیر تک دستک دیتی رہی. اچانک دروازہ کھلا، سامنے وہ کھڑی تھی، چیخ کر بولی، اچھا تم، یہ تم ہو جو بار بار دستک دے رہی ہو، ہمارا سارا آرام تباہ برباد کر دیا، کیوں آئی ہو، کیا چاہتی ہو؟ ہم اچھے بنے زندگی گزار رہے ہیں، تم پھر ہماری زندگی میں رخر اندازی کر رہی ہو. ماں کی بکی رہ گئی، بیٹی تمہاری زبان سے میں کیا سن رہی ہوں، میں تو تمہیں دیکھنے کے لیے آئی ہوں، اپنی اولاد سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آئی ہوں، تمہارے گھر میں آگ لگانے نہیں آئی ہوں. بیٹی تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنے میں بیٹا گھر سے باہر آیا کہ کیا ہو رہا تھا، باتیں تو ساری سن رہا تھا. ماں کو اندر لے کر آیا اور ماں کو کہنے لگا، ماں کیوں چلی آئی ہو؟ یہ جملہ ماں نے سنا، اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور اس کی آنکھوں سے جو وہ تھما ہوا جو آنسوؤں کا سمندر تھا وہ دھرا دھر بہنے لگا. ہکی بکی رہ گئی کہ یہ کیا کہہ دیا میرے بیٹے نے، کہ تم کیوں آ گئی ہو؟ اب کچھ بولے نہیں. بیٹا امی جواب تو دو، کیا ہوا؟ کچھ نہیں بولے. بولا نہیں بیٹا کیا جواب دو، بس سوچ رہی ہوں. کیا سوچ رہی ہو ماں؟ سوچ رہی ہو کہ میں کہاں جاؤں، مجھے کہاں جانا چاہیے. بیٹا فوراً اٹھا اور اپنے بچوں کی امی سے مشورہ کر کے واپس آیا اور کہنے لگا، امی چلو بہت دن ہوئے ہم باہر گئے نہیں ہیں، ہم تھوڑا باہر فلاں کے یہاں ہو کر آتے ہیں. چلو تم کہتے ہو تو چلتے ہیں. اب ماں کو گاڑی میں لیا اور یہ فیملی پوری گئی. اچانک گاڑی ایک ایسے جگہ پہ داخل ہوئی، دروازہ کھلا اور اندر ایک عمارت بنی ہوئی تھی، وہاں داخل ہوئی اور ہر طرف جیسے کہ بوڑھے بوڑھے لوگ تھے نا، تو گویا کہ یہ گاڑی اولڈ ہاؤس میں داخل ہو گئی. ماں کو پتا نہیں کہ میں کہاں آئی ہوں، اور ماں کو وہاں مطلب جگہ بٹھایا. اس کا نام جب اولڈ ہاؤس میں بوڑھے رہنے والوں کے رجسٹر میں درج ہوا تو ماں کو پتا چلا کہ ہیں
مجھے انہوں نے اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا اور اتنے وہ اپنی فیملی لے کر بیٹا واپس چلا گیا. اب ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی اس وقت، اس ماں کی قلبی کیفیت کیا ہوگی. اس پر اگر مطلب میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں، حقیقت تو یہ میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں، اس پہ کیا اپنے جذبات کے اظہار کر سکتا ہوں. میں اب آپ کو نتیجے کی طرف لا رہا ہوں کہ ماں اب ہولڈ ہاؤس میں رہنے لگی، بیوی بچے یاد آتے تھے، مگر کوئی صورت نہیں کہ وہ گھر لوٹ کر جائے، یا کوئی صورت نہیں کہ بیٹا کوئی ایک آدھ مرتبہ اس کے پوتے کو اس کو دکھانے کے لیے لے آئے اور وہ ایک آدھ مرتبہ اپنے پوتے کے ساتھ بیٹھ کر اس سے مطلب اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، اپنے دل کو ٹھنڈا کرے. کچھ نہیں ہو سکتا. وہاں پوتا بھی دادی دادی کرتا تھا کہ مجھے دادی کے پاس لے جاؤ، دادی کے پاس لے جاؤ، دادی کے پاس لے جاؤ، مگر کوئی سنوائی نہیں تھی. سینے میں دل کی جگہ ایسا جیسا پتھر آ گیا. اس بھولے بھالے اور تتری تتری آواز میں بولنے والے پوتے کی فریاد بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. اب ایک دن بڑے خوش تھے یہ میاں بیوی سارے، تو کہیں جانے کا پروگرام بنا. تو جیسے ہی جانے کا پروگرام بنا تو گاڑی سٹارٹ کی اور لے کر چلا اپنی بچے کو، بچے کی امی کو. لیکن بیٹے کو گاڑی چلاتے ہوئے راستے پر اپنی ماں کا چہرہ یاد آ جاتا، اس کی اداسی یاد آ جاتی، اور وہ مطلب کہ گم تھا اپنے ماں کے تصور میں. اتنے میں چیخ کی آواز آئی، روکو روکو، بریک مارو. مگر آواز اس سے پہلے کہ اس پر عمل ہوتا، ایک خوفناک حادثہ ہو گیا. اس کی بچوں کی امی اسی وقت دم توڑ گئی. بیٹے کے ہاتھ پاؤں سب ٹوٹ پھوٹ گئے، محتاج ہو گیا. پوتا جیسا تھا ویسا ہی تھا، اس کو کچھ بھی نہیں، خراش تک نہیں آئی. بیٹا ہسپتال میں ہاتھ پاؤں توڑا کر لیٹا ہوا زیر علاج تھا، اور ایک منہ سے آواز تھی، میری ماں کہاں ہے، میری ماں کہاں ہے، میری ماں کو میرے پاس لے آؤ، میری ماں کو میرے پاس لے آؤ. اسے اولڈ ہاؤس سے نکال کر لے آؤ. جب اس کی ماں کو اس کی حادثے کی اطلاع ملی تو اس کو بھی شدید قلق ہوا، صدمہ ہوا. اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، اور بے قرار ہو کر اس کے منہ سے صرف ایک یہ کلمہ نکلا کہ بیٹے اللہ تعالیٰ تجھے شفا عطا فرما دے. بس. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، میں نہیں کہتا کہ ہر اولاد ایسی ہوتی ہے، ہر بہو ایسی ہوتی ہے، اور ہر گھر کی یہ کہانی ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا. مگر ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات نہیں ہوتے، اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا. یہ ایک خاکہ ہے اور یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے جو ملتا ہے کتابوں کے اندر. نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا ملا. جیسا کہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے نیکی کی دعوت کتاب کے صفحہ نمبر 435 پر ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد نقل کیا، اور اس سے پہلے لکھتے ہیں کہ میٹھے میرے اسلام بھائیو، یہ حقیقت ہے کہ ماں باپ کو ستانے والا دنیا میں بھی سزا پاتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے